بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جذبات نیوز کے ساتھ میں ہوں رانا محمد نذیر، اور میرے ساتھ ممتاز تاجر رہنما، سابق ایگزیکٹو ممبر گجرات چیمبر آف کانفرنس ندیم اکرم بٹ صاحب موجود ہیں، اور آج ہم ان سے کاروباری حضرات جو ہیں اس دور میں جو پس رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، کیا صورتحال ہے بازاروں میں، کسٹمر کی کیا صورتحال ہے، خریدار کی کیا صورتحال ہے، اور کیسے ضروریات زندگی بسر ہو رہی ہے تاجر رہنماؤں کی۔ السلام علیکم بٹ صاحب۔ وعلیکم السلام بٹ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج کل جیسا کہ جون جولائی اگست کے مہینے میں کاروباری حالات کیا ہیں اور کیسے تاجر اپنی زندگی گزار رہا ہے، جس طرح کہ مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، آئے روز بجلی کے بلوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کیسا نظام چل رہا ہے آپ کا؟ بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے بہت اہم جو مسئلہ ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ بازار کی صورتحال یہ ہے کہ بازار میں کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے، لوگوں کی قوتیں خرید نہیں رہی، لوگ بجلی کے بل، گروسری، بچوں کی فیس اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اس سے آگے یہ بھی لوگ بڑی مشکل سے اس کو سروائیو کر رہے ہیں۔ بہت حالات کاروباری جو ہے نا بازار کے، کبھی میں نے اپنی زندگی میں ایسے حالات نہیں دیکھے جتنے ابھی ہو رہے ہیں۔ میں نے تو دیکھا اتنی، ہمارے پاس جو ہمارا گولڈ کا جولری کا بزنس ہے، ہمارے پاس عورتیں آتی ہیں، مائیں بہنیں آتی ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، رنگ وغیرہ، بالیاں چھوٹی چھوٹی سیل کر کے، اس لیے جی یہ گھر کا سامان لانا ہے، جی بچوں کی فیس دینی ہے، جی ضروریات جو ہے نا وہ نہیں پوری ہو رہی۔ یہ اس حد تک لوگ جو ہے نا وہ جا رہے ہیں کہ بل نہیں دیے جا رہے۔ تو ہمارے آرمی چیف صاحب نے کچھ دن سے جو اپنا کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ڈالر جو ہے نا وہ نیچے آ رہا ہے، اس سے بہتری کی طرف اثرات آ رہے ہیں۔ اگر ایسے ہی کریک ڈاؤن رہا، قابو رہا ان چیزوں کے اوپر، بلیک میلنگ کے اوپر، بلیک مارکیٹنگ کے اوپر، یہ چیزیں قابو میں رہیں تو امید ہے آنے والے وقت میں اللہ بہتر کرے گا کہ ملک کے حالات، کاروباری حضرات کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ تو ویسے تو پچھلے 3-4 ماہ سے بہت کرائسس میں جو ہے نا کاروباری حضرات ہیں، بہت مشکل اپنے وقت اور حالات کو جو ہے نا چلا رہے ہیں جناب۔ بٹ صاحب، یہ جو آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے جو یہ ملاقاتیں کی ہیں لاہور میں تاجر رہنماؤں سے بھی، کراچی میں بھی، اور اسلام آباد پنڈی میں بھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات کے رنگ قوم کو ملیں گے؟ دیکھیں ابھی تو وہ شروع ہوئے ہیں آرمی چیف صاحب، تو رنگ نظر آ رہے ہیں کہ ڈالر 25-30 روپے نیچے آ گیا ہے، ہمارا گولڈ کا ریٹ 35,000 تولے کا نیچے آ گیا ہے۔ تو اگر اسی طرح ان چیزوں کے اوپر قابو رہا تو امید ہے کہ ڈالر مزید نیچے آئے گا، اور ڈالر سے سارے معاملات جو ہے نا وہ بہتری کی طرف آئیں گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو بٹ صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مہنگائی کی ذمہ دار قوم بھی ہے، ہم عوام بھی ہیں جو اپنے من مرضی کے ریٹ لگاتے ہیں، جو پیچھے سے جو آرڈر بھی نہیں ہوتا؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں رانا صاحب، کچھ حد تک تاجر بھی من مرضی کے ریٹ لگاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تاجر بھی مجبور ہے کہ تاجر رینٹ، گھر کا، دکان کا رینٹ، گھر کے معاملات، رینٹ کے، دکان کے معاملات سب چلانے کے لیے اس کی بھی پوری نہیں پڑ رہی۔ وہ اپنی جگہ پہ مجبور ہے، وہ کام کر کے بھی وہ ہاتھ اس کے کچھ نہیں آتا، ہاتھ خالی، مہینے بعد اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ یہ حالات ہیں رانا صاحب، لینے والا بھی رو رہا ہے، دینے والا بھی رو رہا ہے، دونوں رو رہے ہیں، پلے کسی کے کچھ نہیں پڑ رہا۔ اچھا بٹ صاحب، آخری سوال ہے یہ کہ جو آپ کی شاپوں پہ ملازمین کام کرتے ہیں، ان کی گزر بسر کیسی ہوتی ہے؟ یہ اپنا نظام کیسے چلاتے ہیں جو 15-20-25 ہزار روپے کی تنخواہ پہ جب کیا دیتے ہیں، وہ کیسے اپنا نظام چلاتے ہیں؟ جی وہی سر رانا صاحب، 25-30 ہزار جو لیتا ہے ملازم، 20-25 ہزار، اس کا گزارا کرنا بہت مشکل ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ تو بچہ جو کنوارا ہے وہ تو اپنا نظام چلا لیتا ہے، جو بال بچے دار ہے اس کے لیے نظام چلانا بہت مشکل ہے۔ تو میں کہوں گا جتنے ہمارے تاجر جو دکان کے مالک ہیں، اپنے جو سیل مین ہیں، ان کا خیال رکھیں کہ ان حالات میں اگر کوئی کمی بیشی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے تو ان کے ساتھ تعاون کریں۔
اگر کوئی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سر ہمارے حالات بھائی جان یہ ہیں کہ ہمارا گزر بسر نہیں ہو رہا، تو 2-4 مہینے کے لیے ان کے ساتھ کمپرومائز میں نے، جب آپ کے حالات کوئی ملک کے بہتر ہو جائیں گے تب اس روٹین میں آ جائیں۔ یہ 2-4 مہینے کے لیے اس کو ایکسٹرا اپنی جیب سے بھی دینے پڑیں تو سفید پوش آدمی کی ویسے بھی مدد کرنی چاہیے۔ اور دوسرا وہ بندہ جو ایک اپنی ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اس کی بڑھ چڑھ کے بجائے ایک جو پروفیشنل مانگنے والے ان کو آپ دیں، ان کی نسبت ان لڑکوں کی مدد کریں جو مجبور ہیں، کام کرتے ہیں لیکن کام کرنے کے باوجود ان کی پوری نہیں پڑتی، ان کی مدد کریں۔ اللہ آپ کو کام میں بھی برکت ڈالے گا اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اچھا بٹ صاحب، موجودہ حکمرانوں سے، ریاستی اداروں کے ذمہ داران سے، قوم سے کوئی آپ کا اہم پیغام جو آپ دل سے دینا چاہیں بہتری کے لیے ملک کی؟ ملک کی بہتری کے لیے، سب کے لیے، عوام کے لیے بھی، حکمرانوں کے لیے، سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنی نیتیں صاف کر لیں۔ ملک کے لیے، ملک کا کچھ نہیں چھوڑا، آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے، بس کر دیں اب، پوری کسی کے نہیں پڑنی۔ سکندر بھی گیا تھا تو وہ بھی خالی ہاتھ لے کے گیا تھا، تو آپ نے بھی خالی ہاتھ ہی جانا ہے، بس کر دیں اب، ملک کا سوچیں۔ جتنا آپ نے کر دی تھی، کرپشن کھا گئے ہیں، لوٹ کے لے گئے ہیں، بس ٹھیک ہو گیا، لیکن آگے توبہ کر لیں، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے اور ہمارا ملک بھی آگے چلے گا تب۔ ویسے آپ بٹ صاحب، چلے پھر ایک سوال آ گیا کہ سب سے زیادہ ملک کو کن سیاستدانوں نے نقصان پہنچایا ہے؟ رانا صاحب، سیاستدان جو بھی آیا ہے اس نے کوئی بہتری کی طرف ملک تو نہیں لے کے گیا، ٹھیک ہے، وہ پیچھے ہی پیچھے ملک گیا ہے۔ اچھا تو تب کو ہوگا جب کو آئے گا، جب ملک آگے بڑھے گا، ہم کہیں گے جی انہوں نے کام کیا ہے، اچھا کیا جی، ملک بہتری طرف گیا۔ آنے والا وقت جو ہے نا، جو گزر گیا اس سے بدتر ہی آ رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ اس سے بدتر ہی کام پہ ملک کی طرف لے کے، ملک کو لے کے جا رہا ہے۔ اچھائی کی امید ابھی کوئی نظر نہیں آ رہی، اللہ بہتر کرے ہمارے ملک کے اوپر۔ ناظرین، میرے ساتھ ندیم اکرم بٹ صاحب تھے، تاجر رہنما بھی ہیں، ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں گجرات چیمبر کے، اور آپ نے ان کی باتیں سنی، اور ہمیں واقعی ہی جو سفید پوش لوگ ہیں، جو ملازم طبقہ لوگ ہیں، ان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، ان کا ہاتھ بھی پٹانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحمت اور اپنا فضل و کرم